حضور والا سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بیان کے بعد اب پاکستان کی افواج کا سخت ترین رد عمل سامنے آ چکا ہے، اور عمران خان کے بیان پر پاکستان کی افواج میں غم بھی پایا جا رہا ہے اور شدید غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد حالات شدید ڈرامائی انداز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے سینئر تجزیہ کاروں کا، اینکرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے بڑے اور اس سے سخت بیانات تو پہلے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب تو اسرائیلی ایجنٹ تک کہہ چکے ہیں اور بہت سارے الفاظ کہہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب حالات بہت شدید تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک جانب تو معاملہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بات کی ہے جو معاملات کو بہت آگے لے کے جائے گی، کہ لنڈن میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے صدر مملکت عارف علوی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج ریمارکس دیے ہیں، وہ اب پاکستان کی افواج کا جو رد عمل آیا ہے، ان معاملات میں جو تبدیلی لانے جا رہا ہے، اس میں آئندہ آنے والے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 36 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، 24 گھنٹے یا 25 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے اپنے سر جوڑ لیے ہیں، ہونے کیا والا ہے اس پر ہم آ جاتے ہیں، ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، ان پر انالائز کرتے ہیں، اس پہ معاملہ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عطر من اللہ کے حوالے سے ہم پہلے ہی آپ کو ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ فوج کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب والا اور بھی بڑے سخت ریمارکس دیے گئے کہ آپ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے کسی کو محب وطن کہہ رہے ہیں، کسی کو محب وطن نہیں کہہ رہے۔ خان صاحب آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس سب کے اوپر تحریک انصاف کا جو لیگل ونگ ہے، اور اس کے علاوہ لیگل ونگ کا تو بیان آئے گا، اس ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سارے معاملے پہ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ گورنر ہاؤس پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف سمیت پوری فوج محب وطن ہے۔ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں، ہمیں کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ خود وضاحت کریں، میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ جو وہ کہہ رہے، عارف علوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب خود اس بات کی وضاحت کریں۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ عارف علوی صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ قومی حکومت کے قیام کی کوشش نہیں، بلکہ سب کو میں ایک ساتھ بٹھانا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں اس طرح کامیابی کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ عارف علوی نے کہا کہ اگر رابطہ نہیں ہے تو فاصلے بھی نہیں ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سٹیٹمنٹ دیا عارف علوی نے کہ عمران خان صاحب کو اپنے بیان کے خود وضاحت کر دینی چاہیے۔ تو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ انہوں نے، عارف علوی نے خان صاحب کے بیان سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی، ایک تو انہوں نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کسی شخص پر یا کسی بھی تعینات ہونے والے شخص پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہے اور کسی پر عدم اعتماد نہیں کر رہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا لیکن چونکہ جو لگانے والے ہیں وہ اس وقت چور ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے، جنہوں نے تعیناتیاں کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے وہ اس وقت بہت متنازع ہیں، تو ان کے ہاتھوں سے ہونے والی جو تعیناتیاں ہیں نا، وہ کرسٹل کلیئر نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی تنازع نہ ہو۔ تو یہ فواد چودھری صاحب نے پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ ان کے لیے خان صاحب کا بیان نہیں تھا جو آرمی چیف تعینات ہونے کی دوڑ میں شامل ہیں، یا جو آگے امیدوار ہیں 5 یا 6 لوگ جو ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے خان صاحب کے بیان پر صفائی ضرور دی ہے، ان کے سٹیٹمنٹ پر، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس ٹولے پر عدم اعتماد تھا جو پی ڈی ایم ہے، اس پر اظہار عدم اعتماد کیا، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی منظوری لینے کے لیے نواز شریف کی سے اجازت لینے شہباز شریف لنڈن جا رہے ہیں۔
ایک مفرور مجرم اگر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی منظوری دے گا تو کیا اس سے فوج کے قدر و منزلت میں کمی نہیں آئے گی؟ یعنی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایک اشتہاری مفرور سرٹیفائیڈ چور جو ہے، ڈاکو جو ہے، وہ آرمی چیف کی تعیناتی کی منظوری دے گا تو پھر مورال تو ڈاؤن ہوگا فوج پاکستان کا۔ تو اس طرح ایک طرح کی آپ اسے خان صاحب کے بیان پر کلیریفیکیشن کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ افواج پاکستان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت حکومتی اتحاد نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے جو بیانات ہیں فوج کے خلاف، اس پر شدید مذمت کی، کہا گیا ہے کہ سازشیوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے، اور کہا کہ پوری قوم سیلاب سے لڑ رہی ہے، اور کہا کہ نفرت اور انتقام میں ڈوبا عمران خان قومی اداروں اور عوام سے لڑ رہا ہے۔ اچھا، اور یہ کہا گیا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور کہا کہ عمران خان فوج میں تقرری کے طریقہ کار کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ادارہ اور اس کی قیادت نیوٹرل ہیں، حلف کی پاسداری کر رہے ہیں، تو ہمیں عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور اس سب کے اندر اب جو اسٹیٹمنٹ افواج پاکستان کی طرف سے آئی ہے، ISPR کی طرف سے آئی ہے، وہ میں پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس قدر معاملات آگے چل کے خراب ہو سکتے ہیں، کتنا زیادہ ماحول جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو فیصلہ آباد جلسے میں بیان دیا، اس پہ ISPR کتنے غم و غصہ میں ہیں، وہ اب میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ یہاں پر ناظرین کرام بتاتا چلوں کہ اس طرح کے بیانات پہلے ہی جو جتنی ابھی حکومتی پارٹیاں 13 جماعتیں، یہ اس سے بڑھ کے بیانات دے چکی ہیں۔ اب آ جائیں ISPR کے غم و غصے سے بھری سخت الفاظ سے بھری اسٹیٹمنٹ پر، بیان پہ۔ پاک فوج سے متعلق جو بیان ہے، اس پہ ISPR نے خان صاحب کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کے فیصلہ آباد جلسے میں سینئر قیادت کے لیے غیر ضروری اور حد تک امیز بیان، غیر ضروری غیر ضروری اور حد تک امیز بیان پر پاکستان کی آرمی میں غم اور غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ اس ایسے وقت میں پاک فوج کی قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ ISPR کے مطابق آئین میں آرمی چیف کی تعیناتی کا واضح طریقہ کار موجود ہے۔ سینئر سیاستدانوں کی اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ ISPR کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی عسکری خدمات شاندار اور بے داغ ہیں۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ پاک فوج کی قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ملکی مفاد میں نہیں ہے، اور آرمی چیف کے تعیناتی کو متنازع بنانا پاک فوج کے مفاد میں نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مسلح افواج جو ہیں وہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے پرعزم ہے، اور پاک فوج میرٹ پر یقین رکھتی ہے، اور میرٹ کی بات کی جائے تو اس میں اس کو بہترین ادارہ کہا جاتا ہے۔ پاک فوج بہترین میرٹ کو فروغ دیتی ہے، ادارے میں جانبداری کا کوئی تصور نہیں۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ سپاہی کا بیٹا آرمی چیف ہو سکتا ہے، اور جنرل کا بیٹا بھی منتخب نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج قوم کی حقیقی عکاس ہے، جہاں رنگ و نسل، قوم اور قبیلے کی فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور سے ایک یا دو افسران لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج انفرادی ترجیحات کی بجائے آئین پاکستان کی پابند ہے۔ آرمی چیف پاکستان اور پاک فوج کے ہیں۔ پاکستان قوم کی فوج ہے، اسے چند لوگوں کے ساتھ جوڑنا یا کسی پارٹی کے ساتھ جوڑنا، نتھی کرنا بدقسمتی ہے، بہت انفارچونیٹ ہے۔ اب یہ ایک بہت طویل اور انتہائی سخت سٹیٹمنٹ ہے، انتہائی سخت رد عمل ہے پاکستان کے اداروں کی طرف سے، اور ظاہری بات دوسری طرف حکومت نے بھی سر جوڑ لیے ہیں۔ حکومت نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، شہباز حکومت، اور عمران خان صاحب جو ہیں، میں آپ کو یہاں پر آگاہ کرتا چلوں کہ خان صاحب کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں اندر خاتے چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے کسی مجبوری سے بھی نہیں رکھ سکتے۔ تمام تر آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو اس سٹیٹمنٹ کی آڑ سے جو ان کی نیت ہے PDM کی، بھانمتی کے کنبے کی، تاریخی رگڑا لگائے جانے کا امکان ہے، خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا امکان ہے، خان صاحب کو
اب یہ اس بیس پر اور ایک دو اور ہیلے بہانے کر کے اریسٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے, پاکستان کے غربا کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.